ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. خواند مزمل نبی رائی سبب خواند مزمل نبی رائی سبب کہ بروں از گلی میں بلحرب سرمکن اندر گلی مروم پوش کہ جہاں جس میں تو سر گرداں تو ہو قم اللیل کے شمع اے ہمام شمع دائم شب بود اندر قیام. مثنوی مولانا روم باطنی اسرار و معارف کا خزانہ ہے. اس میں قرآن و حدیث کے وہ اسرار و معارف بیان ہوئے ہیں جو اہل صفا کے قلوب پر حال کی نوعیت میں طاری ہوتے ہیں. مولانا کا یہ کمال ہے کہ حال کو قال کر دکھاتے ہیں. عام لوگ اس کو قصے کہانیاں سمجھتے اور اہل حال اس سے مقام قرب کی منزلیں طے کرتے اور قرآن و حدیث کے معارف پر آگہی حاصل کرتے ہیں. آج کے اشعار میں مولانا رومی سورہ مزمل کے معارف بیان فرما رہے ہیں. غار حرا میں جب پہلی مرتبہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری اور حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آن کر کہنے لگے اقرا یا محمد، اے محمد پڑھیے، آپ نے جواب میں فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. حضرت جبریل نے آپ کو دبوچ لیا اور دوسری بار یہی کلمات پھر فرمائے اور پھر آپ نے وہی جواب دیا جو پہلی بار دیا تھا. تیسری بار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر وہ کلمات جاری ہو گئے جو سب سے پہلی وحی کی صورت میں آپ پر نازل ہوئے تھے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ وحی جب آپ پر نازل ہوئی اور اس کے مضامین، اس کے معارف، اس کے معنی اور حقائق آپ پر منکشف ہوئے تو آپ خوف اور گھبراہٹ کی صورت میں لرزنے لگے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس پہنچے اور کملی اوڑھ کر لیٹ گئے. ابتدائی وحی کی یہ 5 آیات اقرأ بسم سے معلم یعلم تک جو نازل ہوئیں، اس میں آپ کو ازل سے ابد تک کے علوم، خلق و ایجاد، نظام ربوبیت، نیز وہ حقائق جو انسان کی دسترس سے باہر ہیں، سبھی آپ کو مشاہد ہو گئے تھے. بات یہ ہے کہ نبی پر جو وحی اترتی ہے وہ الفاظ نہیں بلکہ وہ جملہ احوال و کوائف مشاہد ہو جاتے ہیں جو غیر نبی کو الفاظ میں بتائے جاتے ہیں.
اسی لیے علماء ربانی نے کہا ہے کہ جہاں نوع انسانی کے علمی کمالات کی انتہا ہے وہاں سے نبی کے علمی کمالات کی ابتدا ہوتی ہے۔ پہلی وحی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم ربانیہ کا مشاہدہ اور ایک نظر میں کائناتی حقائق کا اجمالاً خاکہ دکھا دیا گیا۔ آپ انسان ہی تو تھے، اگرچہ آپ کے سینہ اتھر کو چاک کر کے ان حقائق کے مشاہدے کی صلاحیت آپ کو سب سے پہلے ودیعت کر دی گئی تھی، لیکن بشریت کا تقاضا تھا کہ آپ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ حضرت خدیجہ کی نظر جہاں تک تھی انہوں نے آپ کو تسلی دی۔ بہرحال حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو حضرت مولانا رومی اپنے اشعار میں بیان فرماتے ہیں کہ جب دوسری وحی نازل ہوئی تو حق تعالی شانہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح مخاطب ہوا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ خواند مزمل نبی رائی سبب کہ بروں از گلی میں بلحرب۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں سورہ مزمل کی آیات پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے گلیم پوش، اے لوگوں سے علیحدہ ہو جانے والے، اٹھئے نماز پڑھیے نصف رات یا اس سے کم یا زیادہ۔ سرمکن اندر گلی مروم پوش کہ جہاں جس میں سر گرداں تو ہو۔ آپ کملی میں سر نہ چھپائیے اور لوگوں سے خود کو علیحدہ نہ کیجیے کہ جہان جسم اور آپ اس کی زندگی اور ہوش ہیں۔ آپ کو عالم کو رہنمائی کرنی ہے، یہ عالم آپ کا منتظر ہے۔ بے فروغت روز روشن ہم شبست، بے پناہت شیر اسیر اربنست۔ ان اشعار سے پہلے مولانا خرگوش شیر کی کہانی سنا چکے ہیں، اسی کی طرف تلمیح کے طور پر فرماتے ہیں کہ تیری روشنی کے بغیر روشن دن بھی رات ہے، تیری پناہ کے بغیر شیر خرگوش کا قیدی ہے۔ شیر اور خرگوش کے ذکر سے اللہ والوں کو ایک ہدایت دی جا رہی ہے۔ شیر سے روح انسانی اور خرگوش سے نفس کی مکاری مراد ہے۔ سینکڑوں اللہ والے دن کے اجالے میں نفس کی چاپلوسی اور مکاری کا شکار ہیں، لیکن شریعت بیضا کی روشنی نصیب ہو تو نفس کے مکر سے بچ جائیں۔ عقل و فہم کی روشنی کے بغیر اور اسوہ رسول کی روشنی کے بغیر تاریکی اور ظلمت دور نہیں ہو سکتی۔ مولانا رومی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد اپنے الفاظ میں نقل کرتے ہیں، باش کشتی بادری بحرے صفا کہت نوح ثانی مصطفیٰ۔ اے کملی پوش اٹھیے، قلوب کے بحر صفا یعنی پاک و صاف سمندر میں ملاح بنیے۔ اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نوح ثانی ہیں۔ حضرت نوح کے دور نبوت میں ہزاروں سال کی کافرانہ ذہنیت نیست و نابود اور زمین پر انسان کی اثر نو آبادی شروع ہوئی تو مولانا رومی آپ کو نوح ثانی کی صفت سے متصف فرما کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت نوح کے دور میں انسانیت دوبارہ زندہ ہوئی، اسی طریقے سے آپ کے دور اقدس میں انسانیت کو انسانیت کا مقام ملے گا۔ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم کشتی نوح کے مانند ہیں، بحر فرمود پیغمبر کے من
ہمچو کشتی امب طوفان زمن ماؤ اصحاب مچوں کشتی نو ہر کے دستندر زندو یا بد فتو. اسی لیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمانے کے طوفان میں میں صحابہ میں حضرت نوح کی طرح ہوں، اور صحابہ کشتی نوح کے مانند ہیں. جو شخص ہمارا سہارا پکڑے گا زمانے کی ہلاکتوں سے نجات پالے گا. گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بابرکت پناہ گاہ ہے. ایک روایت میں ہے مثلی کسفینت نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا. میری مثال کشتی نوح کے مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، اور جو بچھڑ گیا وہ غرق ہو گیا. آپ خضر زمانہ ہیں، آپ حضرت عیسیٰ کی طرح تنہائی اختیار نہ فرمائیے. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام خلوت نشینی کو پسند کرتے تھے، آپ بھی صفت عیسوی کا ظہور نہ کرتے ہوئے باہر آ جائیے. لوگوں سے پردہ پوشی نہ اختیار فرمائیے. وقت خلوت نیست اندر جمع اے خدا چوں کوہ قاف تو ہما. خلوت کا وقت نہیں ہے، مجمع میں آئیے اے وہ ذات پاک جو ہدایت کا کوہ قاف تو ہما ہے. آپ کا کمبل پوش ہونا گھبراہٹ کے باعث نہیں، دوست کے ساتھ خلوت تھی. اللہ والے ذکر و فکر کے وقت دنیا والوں سے دور تنہائی اختیار فرما لیتے ہیں. اے ہمتن شفا، آپ غصہ نہ فرمائیے، بہرے پر غصہ نہ فرمائیے، اندھے کو دیکھ کر دوری اختیار نہ کیجیے. آپ نے فرمایا ہے کہ اندھے کو راستے پر لے جانے والا اللہ کی طرف سے 100 اجر اور 100 نیکیاں پاتا ہے. جامع صغیر کی روایت ہے من قاد اعمی 40 خطوۃ وجبت لہ الجنہ. جو مسلمان کسی اندھے کو 40 قدم تک رہنمائی کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. مولانا فرماتے ہیں نے تو گفتی قائد اعمی برا صد ثواب و اجر یا بد الالہ. کیا آپ نے نہیں فرمایا کہ اندھے کو راستے پر لے جانے والا اللہ کی طرف سے 100 اجر اور 100 نیکیاں پاتا ہے؟ غرض یہ ہے کہ ان اشعار میں حضرت مولانا رومی نے سورہ مزمل کی تفسیر کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف کو گنایا ہے جو حق تعالی شانہ نے بطور ناز آپ سے ارشاد فرمائے تھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.